سر اپوزیشن فورسز نے دمشق کو ٹیک اوور کر لیا ہے، لیکن اسرائیل مسلسل اس خطے کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں اسرائیلی فورسز نے شام پر 480 حملے کیے ہیں۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اسرائیل اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت جو تازہ ترین جو ہیجان، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک ملک تقریباً عملاً ٹوٹ چکا ہے، اس کی بیلکنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے شام، سیریا۔ اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، نہ صرف یہ کہ گولان کی پہاڑیوں پہ مکمل طور پہ، بلکہ جو ہرمون، جبل ہرمون ہے، وہاں پر بھی اسرائیل جو ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ابھی ہمارا فی الحال باہر جانے کا کوئی علاقہ نہیں، اور ہم بالکل دمشق کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ باسی صاحب، ہوپ رکھنی چاہیے کہ سیریا میں اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پہلے تو منتہا 2-3 باتیں ایسی ہیں جو سچی بات ہے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، چونکا دینے والی ہیں کہ نہیں، شاید وقت چیزوں کو انفولڈ کرے تو ہمارے لیے آسانی ہو سمجھنے میں۔ لیکن دیکھیے، اس وقت 8 دسمبر کو سیرین جو فارمر صدر تھے بشار الاسد، وہ بھاگ کے ماسکو پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیریا نے انتظار کیے بغیر شام پہ حملہ کر دیا۔ اب رشیا کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ رشیا نے کیا لیسنز لرن کیا؟ کیا عرب ممالک اس کو گریٹر اسرائیل کے پلان کو اسی طرح امپلیمنٹ ہونے دیں گے، آگے جانے دیں گے؟ نہیں، گریٹر اسرائیل کو روک نہیں سکتے۔ اب دیکھیے نا، 3-4 تو ملک ہیں، باقی سارے تو پہلے ہی مطلب کمزور ہیں۔ ایک سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، اور کون ہے؟ کوئی۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ایجپٹ تو خیر آلریڈی ان کا ہم بہت دور ہیں، ہمارا ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو سعودی عربیہ تو آلریڈی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف۔ تو میرا خیال ہے کہ سیریا کے بعد جب سیریا کو بالکل ناک آؤٹ ہو گیا نا، کچھ عرصہ لگے گا، کچھ 6 مہینے سال، اس سے توجہ ہٹے گی، پھر یہ ایران کے پاس جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں ایران کو۔ تو ایران کے اور ایران کے اندر جو سچویشن ہے وہاں اب خامنئی صاحب جو ہیں وہ اب سکسیشن کی بیٹل شروع ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ بنے، آیت اللہ بنے، اور وہاں بھی کافی مسئلے ہیں۔ اچھا، تو وہاں بھی یہ اب کوشش کریں گے ریجیم چینج کی۔ اوکے، انہوں نے شروع میں زمانے میں کی تھی کوشش ریجیم چینج۔ اچھا، شروع میں جب ایرانین ریولوشن ہوئی تھی تو جمی کارٹر واز پریزیڈنٹ، تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کوئی اپرائزنگ کرنے کی، مگر وہ کامیاب نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ اسلامک رجیم کے خلاف محاذ بنائے جائیں۔ یہ سارا ڈیموکریسی موومنٹ یہ وغیرہ، all sort of quite a lot of it was supported and funded by the United States۔ اب انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اب ریجیم چینج ایران کی باری آ گئی ہے۔ They will go for an attempt to dethrone the Ayatollahs۔ اب وہ کیسے کریں گے، کب ہوگا، وہاں بھی بڑے حالات خراب ہیں انٹرنلی، اور اس رجیم کی پاپولیرٹی نہیں ہے، اور یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، this a lot of people in Iran will be thinking کہ یہ ہمیں کس جنگ میں لے گئے ہیں، اور ہار ہی ہار ہو رہی ہے۔ So I think focus on regime change in Iran یہ آئے گا اب سیریا۔ اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا۔ جو بفر زون بنا ہوا تھا 1973 کی وار کے بعد کہہ دیں، یا 1967 کی جنگ کے بعد، تقریباً 150 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے گولان ہائٹس وغیرہ کا۔ تو یہ بفر زون تھا اسرائیل کی سرحد اور شام کی سرحد کے درمیان۔ تو پہلے تو اسرائیل نے اس بفر زون میں داخل ہو گئے، اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ جو سب سے اہم آپ کہہ لیجئے کہ پیک ہے ہرمون ماؤنٹ سیریا میں، اس پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کن بات یہ ہے کہ جو ہی یہ ابو محمد الجولانی جو نئے لیڈر ہیں، یا مطلب پرائم منسٹر تو نہیں بنے لیکن بہرحال ساری قوت طاقت انہی کی ہے،
وہ داخل ہوئے دمشق میں تو سیرین فورسز جو ہیں وہ سب انہوں نے جو اپنی پوسٹ وہاں بنائی ہوئی تھیں وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اور سیریا نے اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جی 1974 جو اسرائیل اور شام کے درمیان ایک دو طرفہ معاہدہ ہوا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جو ہرمون ماؤنٹ ہے، جو چوٹی ہے، جو پہاڑی ہے، اس پہ اسرائیلی فوجیوں کا ہونا بڑا ضروری تھا کہ اس کو گارڈ کرتے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اچھا چلیے، تو بفر زون پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، بلکہ بفر زون سے بیونڈ جا کر ہرمون ماؤنٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پچھلے کتنے دن ہو گئے ہیں، 5 دنوں سے اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے سیریا پر، شام پر، اور بقول اسرائیل ہی کے کہ انہوں نے 80% شام کی جو عسکری قوت ہے اس کو تباہ کر دیا بالکل، چاہے وہ اس کی نیوی ہو، ایئر فورس ہو، اور چاہے اور ملٹری فیسلٹیز ہوں، کچھ بھی ہو سب کو 80%، بلکہ اب تو جس طرح حملے ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہوگا تو اسرائیل بالکل ہی بے بس قسم کی ریاست بنے گا۔ اچھا، اس سارے دوران میں نے تو کم از کم کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہے سیریا میں اس کی جانب سے نہیں دیکھی، کنڈیم نہیں کیا، کوئی کنسرنس کا اظہار نہیں کیا کہ اسرائیل یہ کیا کر رہا ہے۔ نہیں، اسرائیل اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ شام میں جو اس وقت افراتفری ہے، وہاں فوج بھی نہیں، نیوی بھی نہیں، ایئر فورس بھی نہیں، حکومت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سبق ہے ملکوں کے لیے کہ جب ان کا اسٹیٹ سٹرکچر کولیپس کرتا ہے تو پھر لوگ اس طرح چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ سبق ہے سارے ملکوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بھی، کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر اس قسم کی افراتفری ہونے دیں گے اور لڑتے مرتے رہیں گے آپس میں، تو جو وہاں ہوا ہے تو پورا اسٹیٹ سٹرکچر ہی کولیپس کر گیا۔ تو جو چاہے اس میں واک ان کر دے۔ اسرائیل تو لگا ہوا ہے اس وقت، وہ بہانہ یہ بنا رہا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں آ جائے وہ ہتھیار یا کیمیکل ویپنز بقول ان کے، اصل میں تو وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو سیریا کا ملٹری سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیں۔ لیکن ان کی اور اس لیے کہ کوئی ہم نے دیکھ لیا کہ شام کی جو ہے وہ فوج کدھر گئی، اور ساتھ ہی وہ اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کافی بڑا علاقہ جو ہے وہ لے گئے، یعنی گولان کی پہاڑیاں تقریباً ساری لے گئے، اس کا وہ حصہ بھی لے گئے جو کہ سیریا کا تھا، سیریا کے پاس تھا، اور اس سے آگے کا بھی کچھ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل لے گیا اس پورے ہنگامے میں۔ اچھا، میں اس سے پہ اور سیکٹری بلنکن جو ہے وہ ٹرکی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے انقرہ میں پریزیڈنٹ اردگان سے، اور میں اس طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن میں ذرا یہ پہلے بات آپ کو بتاؤں کہ یہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، یہ جو گریٹر اسرائیل ہے نا، یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گریٹر اسرائیل سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، جن کو ڈیوڈ، ان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کی جو سلطنت ہے وہ سب سے زیادہ بس علیہ السلام کا دور ہے۔ اچھا، تو لیکن اس میں کچھ لوگ یہ بھی تعبیر کر رہے ہیں کہ جب آپ کا اپنی عوام کے ساتھ کنیکشن نہ ہو تو پھر بشار الاسد جیسا انجام ہوتا ہے، جس طرح سے وہاں پر ون مین شو یا ڈکٹیٹرشپ رہی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس اب پھر کیا آپشن ہے ٹو کاؤنٹر دس تھریٹ؟ نیوکلیئر ہونا یا کیا؟ نیوکلیئر تو ابھی نہیں ان کے پاس اتنی فیسلٹی کہ وہ فوراً نیوکلیئر ہو جائیں، بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں اس وقت۔ ایران کی صرف دوستی رشیا کے ساتھ، رشیا ہی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور باقی تو ان کے پاس کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے۔ ٹرکی جو ہے وہ تو اب ایکچولی ایران سے لیڈرشپ چھیننا چاہ رہا ہے۔ ٹرکی وانٹس ٹو بی دا لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔